الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہماری نمازوں کو، ہمارے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ کل کے نشست میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو جلدی نماز پڑھتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کی نماز کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ اس کے متعلق چند اور حدیثیں سماعت فرمائے تاکہ ہم سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ سکیں اور سکون اور اطمینان کے ساتھ سجدہ اور رکوع اور قیام کر سکیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص بڑا چور ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ وہ شخص بڑا چور ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں قیام، قرات، رکوع، سجدہ اطمینان سے ادا نہ کرنا، سکون سے ادا نہ کرنا گویا کہ نماز میں چوری کرنا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چور فرما دیا، بلا شبہ یقیناً وہ چور بھی ہے اور سزا کا مستحق بھی ہے۔ لہٰذا اپنے نام چوروں میں درج کروانے سے بچنے کی کوشش کریں اور سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے بیٹھے تھے مسجد ہی کے اندر کہ اتنے میں ایک شخص آیا۔ یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، رسول اللہ نے نماز پڑھانے کے بعد دیکھا کہ ایک شخص آیا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور پھر وہ رکوع سجدے میں چونچ مار رہا ہے۔ جس طرح مرغا جو نا وہ دانہ چننے کے لیے چونچ مارتا ہے نا، اس طریقے سے وہ رکوع اور سجدے میں چونچ مار رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر کے فرمایا، اس کو دیکھو، یہ نماز میں چونچ مارتا ہے، اس کی نماز کوئی نماز نہیں ہے۔ اور پھر ایک بڑی بات رسول اللہ نے فرمائی جو قابل غور ہے، میرے نبی نے فرمایا، یہ مرے گا نا تو دین محمدی پر نہیں مرے گا، دین محمدی پر نہیں مرے گا، وہ یعنی میرے دین پر نہیں مرے گا۔ سوچئے، نماز پڑھنے والا اگر نماز میں جلد بازی کرتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ اس کا خاتمہ جو نا وہ برا ہو جائے، وہ بری موت مرے، برے خاتمے پر مر جائے۔ اسی طریقے سے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ایک صحابی رسول ہیں، ان سے روایت کیا کہ ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک شخص جو نا وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن رکوع اور سجدہ وہ مکمل ادا نہیں کر رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ جو نا وہ رکوع اور سجدہ ادا کر رہا ہے۔ تو حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس صحابی رسول نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو ایسے کتنے سالوں سے نماز پڑھ رہا ہے؟ جو ابھی تو نے نماز پڑھی نا، اس طرح تو کتنے سالوں سے نماز پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ 40 سال سے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس صحابی نے فتویٰ دیتے ہوئے فرمایا کہ تو نے 40 سال سے کوئی نماز ہی نہیں پڑھی ہے، اور پھر فرمایا تو مرے گا تو حضور کے دین پر نہیں مرے گا، دین محمدی پر تو نہیں مرے گا۔ آج ہم اکثر نمازیوں کی نماز کا جائزہ لیں تو بہت سارے لوگ بہت جلدی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں اور جا کر کے مسجد کے بعد جو نا وہ باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور کچھ تو اتنا جلدی نماز پڑھتے ہیں، اتنا جلدی نماز پڑھتے ہیں گویا کہ کوئی ان کے سر پر مسلط ہے کہ جلدی کرو ورنہ گردن مار دی جائے گی، اتنا تیزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ایسی نماز حدیث کی روشنی میں، صحابہ کے فتوے کی روشنی میں کوئی نماز نہیں ہے، اور الٹا اگر کوئی ایسی نماز پڑھتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ اس کی بری موت ہو جائے، دین محمدی پر اسی کی موت نہ ہو۔ صحابہ نے بھی فتویٰ دیا، رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ جو ایسی نماز پڑھے گا تو بہت ممکن ہے کہ وہ میرے دین پر نہ مرے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نماز بڑی عظیم عبادت ہے، بڑی افضل عبادت ہے، تو اسے بورے سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ سجدوں میں بھی جو ہے نا کیا کرتے ہیں، ایک سجدہ کیے فوراً اٹھے اور سیدھا اٹھ کے بیٹھتے نہیں ہیں اور فوراً جو ہے وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، رکوع سے سیدھا کھڑے نہیں ہوتے ہیں، آدھا کھڑے ہوتے ہیں اور فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے۔ لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ رکوع اور سجدہ اور قیام کریں تاکہ نماز کی برکتوں سے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے، اور ڈریں آخرت کے عذاب سے، اور نماز کو درست کر لیں تاکہ ہمارا خاتمہ جو ہے نا وہ ایمان پر ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سب کو سکون اور اطمینان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، حضور ذہنی کے ساتھ، حضور قلبی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ الفاتحہ۔